आज کی رات تحفہ اللہ دیا ہے. اللہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جس گھر میں جنات ہوں، جس گھر میں جادو ہوں، جو ہمارا ٹاپک ہے، جس گھر میں کوئی بے برکتی ہو، جس گھر میں نوسط ہو، جس گھر میں پریشانی ہو، سورہ بقرہ کی تلاوت. اگر آپ سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کر سکتے تو سورہ بقرہ کی آخری دعا عرش بری پہ آپ کے تلوے مبارک پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں. تو عرش بری جو سادت سمجھتے ہوئے آپ کے تلووں کے بوسے لیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے تحفہ دیا اپنے محبوب کو، نبی کو. یہ 5 نمازیں تو پڑھے جو بھی تیرا امتی پڑھے گا. میں اس کو ہر روز میرے ساتھ ہی لگایا، موقع دیا اپنے دربار میں حاضری بالکل کا. صحیح. اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میرے مال میں، میرے رزق میں، میری اولاد میں، اولاد میں، میرے گھر میں گھر میں برکت ہو تو فارمولہ اللہ نے دے دیا ہے. میں کہ معافی مانگو اللہ سے. ہائے ہائے. جبرائیل جو سردار ہے ملائکہ کا سردار، جس کے قدوں کا مت ایسا ہے کہ اگر زمین پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا سارا سامان سے لگتا ہے، جس کی پرواز ایسی کہ جو سردار ہے، جس سے بڑی بات کیا جو عبادت ریاضت مجاہد میرے سردار ہے، وہ کہتا ہے اے میرے نبی. اور جتنے بھی پیغمبر آئے کمیونیکیشن جو ہے وہ انہی کے وہی تھرو. کا مین. اللہ وہ کہتے ہیں اگر یہاں سے میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا نا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. اب آگے یہاں سے آپ ہیں اور آپ کا رب ہے. رب ہے. اللہ یہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ملکوتی سبز رنگ کا تخت ہوتا ہے جس پہ ہیرے جواہرات لگے ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آتا ہے. اللہ ملکوتی رنگ کا تخت وہ آپ کے سامنے آتا ہے. تو آپ نے اس پہ پھر جبرائیل کہتے ہیں کہ یہاں پہ میرا بھائی یہی تھا، کوئی انسان، کوئی بھی آپ کے علاوہ کوئی آج تک کوئی انسان، کوئی کریچر، کوئی فرشتہ، کوئی چیز سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی جرت نہیں کر سکتی. یہاں پہ تجلیات، نور اور کرنٹ اتنا زیادہ ہے کہ جیسی کچھ جائے گا جل کے راکھ ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہاں پہ آپ محبوب خدا، تخلیق کائنات، شافع دو جہاں، آپ شہنشاہ دو عالم کی مقام، رتبہ اور ان کے جسم کا لیول دیکھیں جو 4 دفعہ ان کو سینے کو روشن کیا گیا، تیار کیا گیا نا اس کے لیے. یہاں پہ اس مخملی اور نورانی سبز رنگ کے موتیوں سے سجے ہوئے تخت پہ آپ کو جب بٹھایا جاتا ہے تو تخت پھر یہاں پہ نا جھومنا شروع کر دیتا ہے خوشی سے اللہ کہ آج میرے اوپر محبوب خدا میرے سوال ہے، میرے اوپر محبوب ساقی کو سب میرے پہ تشریف فرمائے. جب آگے بڑھتے تو آگے جا کے جب ایک پھر آگے اور بڑھتے ہیں، یہاں سے جب آپ عرش بری پہ آپ کے تلوے مبارک پڑھتے ہیں تو عرش بری جو سادت سمجھتے ہوئے آپ کے تلووں کے بوسے لیتے ہیں. اللہ اکبر. پھر آپ خراما جب رب ذوالجلال کے عرش آگے بڑھتے ہیں تو جو ہزاروں پردے ہیں رب کے نور کے، وہ نور کے پردوں سے جیسے جیسے گزرتے جاتے ہیں آپ کے لطائف. ہم صوفیہ کرام جب کہتے ہیں کہ لطائف ستہ ہمارے اندر جو نورانی یونٹ ہیں جو رب کے ساتھ اور رب کی کائنات کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں، وہ جو لطائف ہر لطیفہ روشن ہوتا چلا جاتا ہے. کائنات کا سب سے بڑا نور آقا کریم کے جو روحانی یونٹ ہے لطائف، ان سے نا وہ بڑھتا جاتا ہے، لذت سے، سرور سے، مستی سے آپ ایسا ایسا بڑھتے جاتے ہیں. اور جو عرش بری کے نور اور جلوے آپ کے جسم کے بوسے لیتے ہیں، آپ کے تلووں کے بوسے لیتے ہیں کہ محبوب خدا ہماری سعادت دیکھیں آج یہاں پہ ہے. آپ ایسا ایسا قریب جاتے ہیں. سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اے میرے محبوب آپ پھر میں اس کا یہ ہے کہ کیونکہ آپ جسمانی کلبوت میں ہوتے ہیں تو جلووں کی اتنی بارش ہوتی ہے، جلووں کی اتنی تجلیات کی اتنی انوارات کے اتنا فوارے پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا جسم ہلکا سا خوف کا شکار ہوتا ہے، ہلکا سا. دیکھیں نا وہ تجلی جو ایک تجلی کوئی طور برداشت نہیں کر سکتا، تو آپ پہ تجلیوں کی بارش ہو رہی ہے. وہ سارا آپ اس سراؤنڈنگ ود آل دیز دیکھیں وہ تصور رکھیں کہ آپ کا سینہ مبارک ہے اور اس میں تجلیات کی بارش ہو رہی ہے اور آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہلکی سی وحشت ہوتی ہے، ہلکا سا یہاں پہ جب آپ فیل کرتے ہیں تو رب ذوالجلال کہتے ہیں میرے محبوب خوف زدہ نہ ہوئیے، آگے بڑھیے. خوف زدہ نہ ہوئیے، آگے بڑھیے. آپ تھوڑا آگے بڑھتے پھر کہتے ہیں 2 کمانوں کے برابر جب فاصلہ رہ جاتا ہے. پھر یہ سورہ نجم میں اور سورہ اسراء میں تھوڑا واقعہ ہے. سورہ نجم میں کہتا ہے پھر دونوں نے راز و نیاز کی باتیں کی. دونوں نے راز و نیاز کی باتیں کی. رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو سامنے پایا، وہ جو داسی اما خدیجہ کی وجہ سے، حضرت ابو طالب کی وجہ سے اور جو طائف کی وادی کے سنگ باری کی وجہ سے آپ سے تھے میرے محبوب آپ اداس نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں. اور اپنے ان کو حوصلہ دیا، ہمت دیا، پیار کیا. باتیں ہوتی رہی اور باتوں کے بارے میں تفصیل نہیں آتی، یہی آتی کہ دونوں محبوب خدا اور محبوب نے آپس میں راز و نیاز کی باتیں کی. جہاں پہ آپ پھر سوال کر سکتے ہیں کہ پھر وہاں پہ اللہ نے کیا تحفہ دیا. جب یہاں پہ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں
تو کائنات میں ہمیشہ یہ اصول رہا ہے، اللہ کا یہ سسٹم رہا ہے، یہ دور رہا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ مہمان کسی کے گھر جاتا ہے تو میزبان اپنی بہترین چیزیں اس کو پیش کرتا ہے. اللہ اکبر. میزبان کہتا ہے میرے پاس میرا لاڈلا مہمان آیا ہے، بیسٹ وہ آف دا مہمان بیسٹ جو ہے وہ مہمان جس کی میں نے برسوں انتظار کیا، وہ مہمان جو میری جس کے لیے میرے لبوں پہ میرے ہونٹوں پہ ہر وقت کلمہ درود پاک کی صدائیں جو گونجتی رہتی ہیں، وہ میرا مہمان جس کو میں نے سردار الانبیاء بنایا، وہ مہمان جس کے میں نے کہا ہے کہ کوئی فرشتے جو ان کا دیدار کرے گا ساری زندگی اس کی باری نہیں آئے گی، دوبارہ باری نہیں آئے گی. اف. وہ مہمان اللہ پھر وہاں پہ 3 تحفے آپ کو دیتے ہیں. پہلے تو 50 نمازوں کا تحفہ دیتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ جب واپس آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تو اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قوم کو نہیں جانتا، انہوں نے 50 نمازیں نہیں پڑھنی. اب واپس جاتے ہیں 30-40 ہوتی ہیں، پھر 30 ہوتی ہیں، پھر 20 ہوتی ہیں، 5 ہوتی ہیں. 5 کے بعد آخر میں صدا دے جائے میرے محبوب اگر تو 5 بھی کام کرنا چاہتا تو میں نے نہیں رکھنی تھی. 5 نمازوں کا تحفہ. اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں یہ کس رات کا تحفہ ہے. اللہ اکبر. اللہ نے تحفہ دیا اپنے محبوب کو، نبی کو. کن لمحات کا تحفہ ہے. کن لمحات کا تحفہ اللہ نے تحفہ دیا اس کو. یہ 5 نمازیں جو ہے نا، یہ 5 نمازیں تو پڑھے جو بھی تیرا امتی پڑھے گا. میں اس کو ہر روز میرے ساتھ ہی لگایا، موقع دیا اپنے دربار میں آنے کا. دوسرا پھر آپ نے یہاں پہ سورہ بقرہ کی آخری دعا آمن رسول والی جو آتے ہیں، سورہ بقرہ کی آخری دعایات میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جنات ہیں، جادو ٹونے ہیں. آپ اعزاز دیکھیں پورا کا پورا قرآن پاک زمین پہ نازل ہوا ہے، لیکن سورہ بقرہ کی آخری دعایات اللہ تعالیٰ نے اس رات شب معراج کی رات تحفہ دیا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ جس گھر میں جنات ہوں، جس گھر میں جادو ہوں، جو ہمارا ٹاپک ہے، جس گھر میں کوئی بے برکتی ہو، جس گھر میں نوست ہو، جس گھر میں پریشانی ہو، سورہ بقرہ کی تلاوت. اگر آپ سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کر سکتے تو سورہ بقرہ کی آخری دعا یہ وہ تحفہ ہے جو کائنات کا بادشاہ اپنے محبوب نبی کو معراج شریف کی رات دے رہے ہیں. دوسرا تحفہ دے دیا. تیسرا تحفہ آقا اللہ نے ایک اور فرمایا ہے، کیا نبی تیری امت جو ہے نا اگر وہ شرک نہیں کرے گی تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں. یعنی کہ یہاں پہ ہمیں الرٹ بھی رہنا چاہیے کہ اگر دیکھیں اگر ہم شرک کرتے ہیں تو پھر تو ہم اس لسٹ سے ہی نکل جاتے ہیں. ہاں پھر تو اس کیٹیگری سے باہر نکل گئے نا. ہم حقدار کون ہے جو رب کو رب مانتا ہے؟ حقدار کون ہے جو رب کو رب مانتا ہے. بالکل صحیح. وہاں پہ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ شرک نہیں کرے گا اس سے چھوٹے بڑے گناہ جب کرے گا، جب بھی میرے سے معافی مانگے گا میں اس کو معاف کر دوں. اللہ. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جب معافی کے والے سے جب بھی کوئی بندہ خدا کے حضور اپنی گناہوں کا، اپنی حماقتوں کا، اپنی سیاہیوں کا، سیاہ کاریوں کا اظہار کرتا ہے اور رب سے معافی مانگتا ہے، رب کو اس پہ پیار آتا ہے. یہ کیسا مالک ہے، یہ کیسا خدا ہے، یہ کیسا کائنات کا بادشاہ ہے. لوگ غلطی کر کے جب کسی انسان کے سامنے جاتے ہیں تو انسان آگے سے تانے مارتے ہیں، رب کو اس پہ پیار آتا ہے، اس کے رتبے بڑھا دیتا ہے. بڑی پیاری بات رب کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ معافی کی نیت سے گھر سے چلتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ پڑتا ہوں. اگر وہ دوڑتا تو میں اڑتا ہوں. اللہ اکبر. میں اڑتا ہوں. انسان ہم اس موجودہ دور میں جو ہم غلطی کر رہے ہیں، ہمیں جو آپ کا شروع میں آپ نے کہا تھا کہ موجودہ دور کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں، ہم یہاں غلطی کی کرتے ہیں کہ ہم نا جب تک بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں ہمارے پاس رزق نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. میں انہیں سب سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی صاف بات کر دی ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تم استغفار کرو گے، لوگ گر ڈھونڈتے ہیں، لوگ چابی ڈھونڈتے ہیں کہ وہ چابی کون سی ہے، وہ گر کون سا جس سے مجھے نا رب کی مہربانی ہو جائے، مجھے رب پیسے دے. پیسہ ہر بندے کا مسئلہ ہے، مجھے پیسہ چاہیے. اگر کوئی بندہ پیسہ نوح علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم استغفار کرو گے تو میں آسمان سے موسلادھار بارش برساؤں گا، تمہاری اولاد اور تمہارے مال میں برکت ڈالوں گا. اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میرے مال میں، میرے رزق میں، میری اولاد میں، میرے گھر میں برکت ہو تو فارمولا اللہ نے دے دیا ہے. اور قرآن پاک کا کوئی فارمولا، کوئی لفظ آج تک جھوٹ اللہ نعوذ باللہ ہوا ہی نہیں. اگر ہم استغفار کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بھی استغفار کوئی ایسا ورد جب رب کے راضی ہو جائے میں کہ معافی مانگو حل سے. معافی طوطے کی طرح نہیں مانگنی. کچھ لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں، معافی نہیں. معافی کیفیت کا نام ہے، معافی حالت کا نام ہے، معافی سسکی کا نام ہے، معافی نالہ نیم شبی. معافی آنسوں کی آخری رات کا، آنسوں کی دستک کا نام ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ آپ جب آقا کریم کے دربار کے سامنے، قبر عمر کے سامنے جاتے ہیں تو وہاں پہ 99% بندے الفاظ ان کے ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں. ہاں جی وہاں پہ سسکیاں ہوتی ہیں، اسپیچلیس ہوتے ہیں، آہیں ہوتی ہیں،
آنسوؤں کا نذرانہ ہوتا ہے اور آپ کا جسم کشکول بن جاتا ہے، آپ کا جسم کشکول بن کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ آقا کریم میں تیرا گناہگار امتی، بندے کو اپنی ساری مغفرت یاد آتی ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں جو یہاں کھڑا ہوں، میرا وجود نحس ہے، نجس ہے، یہ اس قابل ہی نہیں کہ یہاں کھڑا ہو سکے۔ اگر رب ذوالجلال آقا کریم آپ نے مجھے آخری امتی کے طور پہ قبول کر لیا، اور دوسری بات ہے کہ اگر میں یہاں کھڑا ہوگا تو یہ میرے لیے بہت، میں تو جب بھی موقع ملا جب وہاں جاتا ہوں تو میں تو اپنے وجود سے اتنا شرمندہ ہوتا ہوں کہ حماقتوں، سیاہکاریوں، گناہوں، جھوٹ، فراڈ کی لمبی لسٹ ہے۔ اور وہ جہاں پہ فرشتوں کے باجزید بستامی، حسن بدری، جنید بغدادی کے پر جلتے تھے، جہاں پہ ولیوں کے ولی ان کے پر جلتے تھے، جہاں پہ فرشتے کے پر جلتے ہیں، اور اللہ نے میرے جیسے نجس گناہ گار کو اگر موقع دے دیا ہے تو یہ اس سے بڑی اعزاز کی بات نہیں۔ یہ کیفیت جب کسی بھی، ہر انسان کو آتی ہے، اکثر جس کے اندر ایمان کی رتی برابر ہے نا، اس کی جب آتی ہے نا، وہ وہاں پہ نا ندامت میں ڈوب جاتا ہے، پھر الفاظ نہیں کام اس کو اپنی کرتے، ندامتیں یاد آتی ہیں، اپنی حماقتیں یاد آتی ہیں، اپنے گناہ یاد آتے ہیں، اپنی سیاہکاریاں یاد آتی ہیں، اپنے جھوٹ، اپنے فراڈ، اپنی ساری چیز یاد آتی ہے۔ پھر اکثر میں کہتا ہوتا ہوں، میں بڑی دفعہ کہتا ہوں، بار بار ریپیٹ اس لیے کرتا ہوتا ہوں کہ بہت سارے لوگ عبادت تسبیح کے ذوق میں نا بہت ساری باتیں، کچھ نہ چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ایک چیز وہ بہت بڑی بھولتے ہیں، میں اکثر پروگرام میں کہتا ہوں تاکہ شاید کسی کے دماغ میں پڑ جائے، میں اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ کے سامنے کوئی بندہ آ گیا ہے، وہ تکلیف میں ہے، اور آپ وہ سورس، وہ ہمت، وہ ذرائع رکھتے ہیں کہ اس کی تکلیف کو رفع کر سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں کرتے۔ تو تسبیحات کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ مفتی ہو سکتے ہیں، عالم دین ہو سکتے ہیں، مفسر ہو سکتے ہیں، فقیہ ہو سکتے ہیں، سخی ہو سکتے ہیں، آپ نیک انسان نہیں ہیں۔ لیکن آپ نیک انسان نہیں ہیں۔ نیک انسان کون ہے؟ جس کے سامنے کوئی مظلوم، کوئی پریشان بندہ آیا اور آپ کے پاس اس کے مسئلے کی چابی ہے، ریسورسز ہیں آپ کے پاس، چاہے باتوں کے، چاہے پیسے کے، چاہے سورسز کے، اور آپ وہاں استعمال نہیں کرتے۔ لیکن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ہم ایک اور چیز میں بڑے الجھے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں نا نیا جوتا پہننا چاہتا ہوں، تو آقا کریم نے کہا آپ پہنو جا کے۔ تو نبی کریم جو صحابی پلٹ کے بات کرتے ہیں کہ آقا کریم کیا میں مہنگا جوتا پہنوں گا وہ تکبر تو نہیں ہوگا؟ تو تکبر کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، میں سننے والوں کو کہوں گا یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ تکبر پتہ ہے کیا ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ فرمائیں۔ کہنے لگے تکبر یہ کہ جب آپ کے سامنے حق آ جائے اور آپ ماننے سے انکار کر دیں۔ آپ کے سامنے حق آ جائے اور آپ ماننے سے سچ کا پتہ لگ گیا ہے، ہاں، لیکن آپ ڈینائی کر دیں۔ بندہ آ گیا، آپ کو سمجھ لگی بندہ سچ کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، آپ نام ہے خود ہی میں بحث بھی آرگومنٹ میں نہیں، پر میں آپ کا شیشنا کھڑا ہے، آپ کے سامنے حق آ گیا، آپ نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تکبر کی انتہا یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے معاشرے میں ہم روزانہ نہیں کرتے، ہر لمحے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے بندے نے، ڈرائیور نے بحث کر لی کہ سر میں ایسے ملازم بحث کر لی، تو آپ کہتے میں تو جھوٹ بولنا ہے، تو اینج کرنا ہے۔ تو یہ اور تکبر، پھر اللہ کہتا ہے کہ جو تکبر کرتا ہے میں اس کو نیست و نابود کر دوں۔ یہ میری چادر ہے، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے، یہ میری چادر ہے۔ یعنی کہ دوسرے انسانوں کو تحقیر کرنا، دوسرے انسانوں کو چھوٹا سمجھنا اور حق کو نہ ماننا، یہ وہ بتا ہے۔ تو ہم پھر اپنے اصل ٹاپک بھی آتے ہیں کہ یہ وہ رات تھی جس نے عروج آدم کو نا مظہر کی عظیم رفتیں، عظیم بلندیاں، ریب، آپ کی منافقتیں، آپ کی دو عملیاں، قول و فعل کا تضاد سارا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں صوفی کون ہوتا ہے؟ میں کہ جو قول و فعل کا تضاد ختم کر کہتا، عام بندہ کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے۔ صوفی جیسا کہتا ہے ویسا ہوتا ہے، کرتا نہیں ہے، ہوتا ہے۔ وہ بارش کی طرح سب پہ برستا ہے، وہ ہوا کی طرح سب کو ملتا ہے، وہ پانی کی طرح سب کو ملتا ہے، وہ مٹی کی طرح سب کے لیے ناج گراتا ہے، اور وہ دشمن اور اپنے دوستوں کے لیے ایک جیسا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ آپ اگر قول و فعل کا تضاد دور کر لیں، یقیناً آپ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ گھڑیاں، وہ ساتھ وہ ٹائم دیا کہ ہم نے آقا کریم کی شان میں کوشش کی۔ اللہ اور اللہ کے نبی ہماری اس کوشش کو قبول کریں۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ بھٹی صاحب۔ لیکن ویورز کے ساتھ بھی میں یہی آخری بات کروں گا کہ اس سے خوبصورت ہدیہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا، اس سے زیادہ میں آگے کیا بات کر سکتا ہوں۔ اپنے پرانتوں کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔